السلام علیکم. آپ کا میزبان شکیل گیلانی آپ کی خدمت میں حاضر. محرم الحرام کا پاک بابرکت مہینہ جس کی ساتھ ہم لپیٹ رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں، اور یقیناً یہ ایک شرف کی بات ہے. یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کی حرمت کے بارے میں یقیناً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات عالی نے آگہی دی، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں آل نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ مقبول حسین ابن علی گوشہ بطول جب کربلا کی اس زمین پہ انہوں نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس آزمائش میں اپنے آپ کو سرخرو کیا، تو یقیناً پوری تاریخ اسلامی میں آج تک اس کی نہ کوئی مثال ہے، نہ کوئی اس سے بہتر واقعہ موجود ہے. اگر ہم بات کریں اللہ کی اور اس کے پسندیدہ اور اس کے وہ احباب جس پہ اس نے خاص عنایات کی، تو یقیناً اس میں بہت سارے انبیاء علیہ کرام جو ہیں وہ بہت ساری آزمائشوں سے گزرے ہیں. اگر سلسلہ شروع کیا جائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، اور اس میں کیا خوبصورت انداز سے حضرت علامہ نے ایک بات کہی، وہ یقیناً آپ کے دل کو اچھی بھی لگتی ہے اور بار بار اس کو سننے کو دی چاہتا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. یقیناً اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش تو نہیں رہتی، لیکن یہ جو ذکر اہل بیت ہے یقیناً ہمارے دلوں کو منور کرتا ہے. یہ ذکر ہے ان ہستیوں کا جنہوں نے اپنی زندگی، اپنے اہل و عیال، اپنی خواتین، اپنے جوان اپنے ہاتھوں سے ان کو مقتل میں لے کے گئے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قطعی طور پہ کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا. اسی موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں تعارف کرواتا ہوں جناب علامہ کرامت عباس حیدری صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں معروف عالم دین جناب علامہ شفاعت رسول، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر ممتاز سالک صاحب. آپ احباب کا شکریہ. علامہ صاحب، قربانی حسین جس میں صبر و استقامت بھی ہے، جس میں تعلیم بھی ہے، جس میں اسوہ شبیری بھی ہے، ان ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا تاریخ کے آئینے میں اس سے بہتر کوئی مثال موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد اس پاک اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، اور لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل طاہر. تمام انبیاء ما سبق معصوم ہیں. میرے نبی آخر الزمان خاتم النبین سید الانبیاء ہیں. بے شک. جناب ابھی آپ نے حضرت علامہ اقبال کے شعر میں اس کا ذکر فرمایا. جناب ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ایک لاسوال قربانی، بے شک. کیونکہ اولاد اور مال، اللہ نے قرآن میں نص واجب آیت بھیجی کہ اس سے یہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے. میں نے بڑے محتاط الفاظ استعمال کیے بات کو پہنچانے کے. جناب ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے، وہ اپنے بیٹے سے مختصر کروں، اپنے بیٹے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر میں آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کروں تو کیسے پاؤ گے؟ جی. اب یہ باپ ہیں، چونکہ باپ بھی معصوم ہیں، بیٹے بھی معصوم ہیں. بے شک. باپ خلیل اللہ ہیں، بیٹے نہ ہونے کے باوجود ذبیح اللہ ہے، بے شک. یعنی چری نہ چلنے کے باوجود ذبیح اللہ ہے. آپ فرماتے ہیں بابا جان آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، سبحان اللہ. آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. وقت آگے بڑھتا ہے، ابراہیم علیہ السلام لے کے جاتے ہیں، آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہیں، قربانی کو مکمل تیار کرتے ہیں، تکبیر بلند کرتے ہیں، چھری چلاتے ہیں. ہاتھوں کو خون کی گرمی باقاعدہ محسوس ہوتی ہے، اللہ اکبر. لیکن اللہ کو کچھ مقصود اور ہوتا ہے، اور ایک دمبا فدیہ کے طور پر وہاں پر آتا ہے. اور یہاں گیلانی صاحب، محترم بھائی شفاعت رسول صاحب ماشاءاللہ اس پہ گہری نظر رکھتے ہیں، صاحب مطالعہ. بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ اگر کوئی دنیا تھار باپ ہوتا تو اس بات کی خوشی مناتا کہ میرا بیٹا بچ گیا. جناب ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے. کبار الہا، کیا
मुझ इब्राहीम की कुर्बानी आपको पसंद नहीं आई? अल्लाह। फौरन जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। ऐसी बात नहीं है खलीलुल्लाह, आप अल्लाह के दोस्त हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं हमने आपकी कुर्बानी को एक बड़ी कुर्बानी में तब्दील कर दी। अब ये जो तब्दीली थी बड़ी कुर्बानी का ऐलान था दौर इब्राहीम में, ये करबला है, अल्लाह। ये करबला। और जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, मेरे आका के लिए अल्लाह ने सूरह कौसर में ही इशारा फरमा दिया था, सरियन कह दिया था कि मेरे रास्ते में नमाज कायम करे, कुर्बानी दे, और अल्लाह आपके दुश्मनों को अबतर रखेगा। बेशक। अच्छा, जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यही जुमला अपने शहजादे, अपने बेटे अली अकबर अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, अली अकबर बेटा, अगर मैं आपको माज़रत में जज्बात में अल्लाह की राह कुर्बान करूं तो कैसा पाओगे? अल्लाह। यह है नस्ल इब्राहीम का सरनामा, यह है खून इब्राहीम की तहारत, यह है दरूद वालों का अजीम अपने अल्लाह से मोहब्बत का अंदाज। बेशक। तो जनाब शहजाद अली अकबर फरमाते हैं, बाबा आप मुझे शाकिरीन में से पाएंगे। सुभान अल्लाह। का आपने बड़ी खूबसूरत बात की। और अल्लामा शफ़ात रसूल साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पे ये इरशाद फरमा दिया गया कि अल्लाह सब्र करने वाले के साथ है। अगर हम बात करते हैं वाक़या करबला की, तो यकीनन उस पे सब्र और रज़ा की और अल्लाह की खुशनुदी के लिए जो अमल किया गया, यकीनन उसकी ना तो कोई मिसाल है, ना कोई हमारे पास ऐसा रेफरेंस है। लेकिन मैं यहाँ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि उस अल्लाह ने जो अहकामात दिए, उसकी पैरवी की जो अमली शक्ल हमें करबला में मिलती है, क्या ये जो शर्फ है इंसानियत में किसी और को मैसर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप कुरान और हदीस और तफसीर और तारीख़ का मुताला करेंगे तो अंबिया किराम को अल्लाह ताला ने साहिब मोजज़ा बनाकर भेजा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई शख्सियात साहिब मोजज़ा हैं तो वो आले मोहम्मद हैं। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश होती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उन्हें प्यार कर रहे थे, तो अचानक जिब्राईल आए। तो जिब्राईल अमीन ने मेरे आका से पूछा कि आपको हुसैन से बहुत प्यार है? तो मेरे आका ने फरमाया हाँ बहुत प्यार है, क्योंकि मेरे ये हसन हुसैन आयत कौसर की अमली तफसीर हैं। सुभान अल्लाह। और दुश्मनान नबूवत और रिसालत को जवाब था जब उन्होंने मेरे आका को अबतर कह के पुकारा। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस खुशी के मौके पर एक अल्लाह की तरफ से आपको ख़बर देना चाहता हूँ। वो ख़बर इसलिए कि आप हुसैन की तरबियत उस नहज पर कर सकें। मेरे आका ने फरमाया वो क्या ख़बर है? कि जिब्राईल ने कहा कि अल्लाह आपकी इस नवासे की कुर्बानी करबला में कबूल करने का फ़ैसला कर चुका है। अल्लाह। और आप ही की उम्मती, आपका कलमा पढ़ने वाले, नमाज़ें पढ़ने वाले, दाढ़ियाँ रखने वाले, दस्तारों वाले, मिंबर व महराब पर बैठने वाले, उनकी आँखों पर दुनिया के हवस और इक़्तिदार का तमा इतना छा जाएगा कि उन्हें निस्बत रसूल भी भूल जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों में आंसू आ गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अपने आंसुओं से रो रहे थे। तो जिब्राईल अमीन ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उस सरज़मीन की मट्टी है, अल्लाह। जब ये सुर्ख हो जाए तो समझ लें कि आपका नवासा शहीद हो गया। आपने वो मट्टी हज़रत उम्मे सलमा को अता फ़रमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना इमाम हुसैन की तालीम और तरबियत कुर्बानी, ईसार और सब्र इस्तिकामत के पानी में की है, और आपके ख़मीर को इस पानी से गूंदा है। इसलिए सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी है, बचपन हो, जवानी हो, करबला की ज़िंदगी हो, ये सारी ज़िंदगी पूरी इंसानियत के लिए एक उसवा है। बेशक। इसलिए उसवा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान में अल्लाह ने फरमाया था कि ये दुश्मन तुझे कत्ल करना चाहते हैं, लेकिन ऐ मेरे प्यारे हबीब, हम इनको ये समझाना चाहते हैं कि ये मेरा हबीब अल्लाह की हिफाजत में है,
اس کو تم قتل نہیں کر سکو گے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو ان سے محفوظ رکھے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ جب افسردہ ہوا تو رب نے پوچھا پیارے چہرہ کیوں تیرا افسردہ ہے؟ کہا اللہ میں پھر شہادت کا جو درجہ تھا اس سے میں رہ جاؤں گا۔ فرمایا تم نہ گھبراؤ، ہم تمہیں 2 شہادتیں دیں گے، ایک شہادت سری حسن کی صورت میں اور ایک شہادت جہری حسین کی صورت میں۔ اللہ اب آپ اگر یہ آپ کا سوال بڑا بنیادی ہے کہ در حقیقت اسوہ حسین اسوہ رسول سے کوئی مختلف چیز نہیں ہے۔ بے شک اسوہ رسول اور اسوہ حسین ایک چیز ہے، بلکہ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ اسلام کی تعبیر اور تشہیر اور توضیح واقع کربلا سے پہلے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہوتی تھی، اور اب قیامت تک دین مصطفیٰ کی پہچان حسین کی نسبت سے ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، بے شک رب کا کمال دیکھیے کہ وہ ذبح بھی نہیں ہوئے اور ان کے سر پر ذبح عظیم کا تاج سجا دیا۔ بے شک تو دنیا حیران ہوئی کہ یہ کیسے؟ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ، ہم اس ذبح عظیم کا جو عملی مظاہرہ ہے اس کو بعد والوں پر چھوڑ دیا ہم نے۔ اللہ اور وہ کیسے چھوڑا؟ تو مفسرین نے لکھا کہ جب کربلا برپا ہوا تو قرآن کی اس تفسیر کی علماء نے وضاحت کی کہ جو رب نے کہا تھا کہ ذبح عظیم حالانکہ ذبح نہیں ہوئے لیکن ان کی نیت اور ارادہ تھا کہ اللہ کے راستے پر قربان ہونے کا، تو وہ تو لیٹ گئے تھے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ باپ ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے لیٹ گئے، اور حضرت ابراہیم نے چھری کھینچ لی، لیکن رب العالمین نے مینڈے کو قربان کیا۔ فرمایا وہاں اسماعیل کو بچا کر اللہ ذبح عظیم کے مقام پر بٹھایا، وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماعیل کی نسل سے تشریف لانا تھا، اللہ اس لیے رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حضرت اسماعیل کو ذبح سے بچا کر بھی ذبح عظیم کا اور ذبیح اللہ کا لقب دیا، لیکن فرمایا ایک وقت آئے گا کہ جب اس کا عملی مظاہرہ ہوگا۔ اللہ وہ مظاہرہ کب ہوگا؟ فرمایا جب میرے نبی کا، میرے حبیب کا نواسہ کربلا میں بھوک اور پیاس کے ساتھ قربانی دے گا۔ اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام مجبور تھے، مجبور نہیں تھے، کیونکہ یہ صاحب معجزہ شخصیات تھیں۔ یقیناً اگر میرے حسین ہاتھ اٹھا دیتے تو حوض کوثر کے جام اللہ پیش کر دیتا۔ بے شک اگر آپ اس کے ساتھ ایک اور واقعہ تھوڑا سا جوڑ کے دیکھیے کہ جب یزید لعین کے دربار میں سیدہ پہنچی اور بیمار سجاد علیہ السلام پہنچے تو یزید پریشان ہو کے حضرت زین العابدین کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کون ہے؟ ان کا یہ حسین کا بیٹا ہے۔ اس کے اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ یزید لعین کو اور اس کے خاندان کو در حقیقت دشمنی تھی آل رسول سے۔ اس نے کہا یہ کیسے بچ گیا؟ اس نے کہا یہ بیمار تھا اس لیے ہم نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اس نے جلاد کو اشارہ کیا کہ اس کا بھی سر اڑا دو۔ سیدہ زینب شیرنی کی طرح اٹھ کے آئی اور اپنے بھتیجے کے اپنے اس پر بھانجے کے سر پر کھڑی ہو گئیں، اور کھڑے ہو کے سیدہ زینب نے یہ جملہ جو ارشاد فرمایا اس سے وضاحت ہوتی ہے کربلا کی کہ وہ تقدیر اور مشیت خدا تھی۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ وہ جو کچھ ہوا وہ مشیت خدا تھی، سبحان اللہ۔ وہ رب کا پروگرام تھا جو حسین کی ولادت سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ تیری اگر جرت ہے تو اس بھرے دربار میں ہر طرف تیرے لشکر اور تیرے فوجی اور تیرے سپاہی ہیں، ذرا ہاتھ لگا کے دیکھ۔ سیدہ زینب کی اس گرج سے یزید اتنا خوف زدہ ہوا کہ اس نے جلاد کو پیچھے جان ہٹنے کا اشارہ کر دیا۔ یہ اگر رب کی تقدیر، حضرت علی اکبر جب میدان میں نکلے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ ابا مجھے ایک گھونٹ پانی کا اگر مل جائے تو میں 40,000 کے لشکر کو اکیلا کاٹ کے رکھ دوں۔ اللہ لیکن حضرت علی اکبر اور حضرت امام حسین کے 72 تن جو قربان ہوئے وہ رب کی مشیت پر قربان ہوئے، وہ رب کے پروگرام پر قربان ہوئے۔ اور آج دنیا میں آپ شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، دنیا میں جتنے انقلاب برپا ہوئے ہیں آپ ان کے قائدین کی زندگی کو پڑھیے۔ ان کی قائدین کی زندگی میں اگر حوصلہ ہمیں نظر آتا ہے وہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے یہ حوصلہ، یہ صبر، استقامت کربلا سے سیکھی ہے۔ بے شک تو یہ تو کربلا تو ایک مشیت خدا تھی، بے شک ورنہ اگر یزید مار سکتا ہوتا تو امام زین العابدین کو بھرے دربار میں شہید کراتا وہ۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ ڈاکٹر ممتاز سالک صاحب، یہ جو گفتگو جاری ہے اس میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ
قربانیوں کا سلسلہ، شہادتوں کا سلسلہ، مصیبتوں کا سلسلہ اور آزمائشوں کا سلسلہ انبیاء کرام سے شروع رہا، وہ سارا کچھ ہونے کے باوجود حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا درجہ دے دیا گیا، تو پھر شہادت امام عالی مقام کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس سے کیا مقصود تھا اس کائنات کو بتانے کے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تو ایک علامہ اقبال سے آپ نے آغاز کیا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا۔ بے شک یہ حق اور باطل کی جو کشمکش ہے یہ مشیت رب ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اگر ساری دنیا کو مسلمان فرمانبردار نیک بنانا چاہتا، سارے فرشتے ہوتے، سارے اس کے مطابق چل سکتے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ثابت کر کے دکھانا ہے، اپنی آزاد مرضی سے ثابت کر کے دکھانا ہے کہ آپ کے نزدیک اللہ کا حکم، اس کی شریعت، اس کا نظام اور اس کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت یہ زندگی سے بھی زیادہ عزیز تر ہے۔ بے شک یہی شہادت کا فلسفہ ہے کہ مرنے والے تو بے شمار ہر قوم میں ہوتے ہیں، قربانی بھی دے دیتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں، ارادتاً بھی ہیں، یہ دنیا بھری ہوئی ہے، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر، صرف اس کے حکم کی خاطر، جس میں کوئی بھی ذاتی مفاد نہ ہو، جس میں ذاتی مقصد نہ ہو، بلکہ یہی جہاد فی سبیل اللہ ہے جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو، اس کے طریقے کے مطابق ہو، اس کے حکم کے مطابق ہو، مقصود اسی کا ہی نظام اور اس کا غلبہ ہو۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے خلفائے راشدین اس کے مطابق چلتے رہے۔ اب جب ڈیویشن ہو رہی تھی، اس سے ہٹنے کی کوشش ہو رہی تھی، تو اب شہادت صرف زبان سے نہیں دینی تھی، اب لہو سے دینی تھی، اب قربانی سے دینی تھی۔ سب سے پہلی ایسی شہادت تھی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی، جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی، انہی کے کندھوں پر جھولتے رہے، انہی کے آگے ہوتے تھے، مباہلہ کے موقع پر آگے آگے وہی تھے، جس کی وجہ سے عیسائی دوڑ گئے اور ان روشن چہروں کی وجہ سے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو اس کی معنویت اس لحاظ سے ثابت ہوتی ہے۔ دوسرا، میں نے جو صورت پڑھی ہے یہ مختصر سی صورت اسلام کے انفرادی اور اجتماعی نظام کی جان ہے، ساری چیز اس میں سمیٹ دی گئی ہے کہ سارے انسان خسارے میں۔ خسارے سے کون لوگ بچ سکتے ہیں؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کس طرح کا؟ ہمارے طرح کا نہیں، بلکہ وہ ایمان جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو منہ سے نہیں بلکہ عمل سے جو ثابت ہو کر دکھائے، جو پوری زندگی کا لاہ عمل رہے۔ ایک تو یہ الا الذین آمنوا، اس طرح کا ایمان ہمارے لیے جو ہے حضرت امام حسین کی ایک ایک چیز کا مسئلہ اسوہ ہے، بے شک اور اس میں ایمان بھی ایک اسوہ ہے۔ اسی طرح کا ایمان لائیں گے تو ہم ان کے پیروکار اور ان کے صحیح معنوں میں ان کے جو ہے ان سے محبت کرنے والے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اچھا، انفرادی زندگی میں ایمان اور اس کے بعد عمل صالح۔ جی تو ہم یہ دیکھتے ہیں حضرت امام حسین کا ایک ایک لمحہ، ان کی قربانیاں، ان کی سخاوت، ان کے لوگوں کے ساتھ احساس، کھڑا ہونا، انہی کے ساتھ بیٹھ جانا، ان کی سادگی، ہر چیز وہ جو ہے عمل صالحات۔ پھر آگے ہے تواصوا بالحق، یہ اب اجتماعی زندگی کے لیے، جی، یعنی حق پر خود چلنا تو ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن دوسروں کو چلنے کے لیے تلقین کرنا۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ بے شک اس لیے کلمہ حق تو ہم سارے کہتے رہتے ہیں، ایسے موقع پر جب آگے ظلم ہو، آگے جس وقت جان کی قربانی کا مرحلہ ہو، تو اس وقت جس وقت کلمہ حق آدمی کہتا ہے، وتواصوا بالحق کا اعلیٰ ترین معیار سامنے آتا ہے۔ اور پھر ہے تواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرنا۔ اچھا، صبر کیا چیز ہے؟
بہت ساری اس کے تشریحات ہیں. ایک تو صبر کا یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان اور اس کے اوپر قائم رہیں, کبھی آپ کے ذہن میں کوئی شک و شبہ اور کوئی تردد سامنے نہ آئے. دوسرا یہ ہے کہ جو سچائی ہے اس کے اوپر ڈٹ جانا, یہ صبر ہے. جی منہ سے تو کہتے ہیں, جب موقع آتا ہے ڈٹ کے نہیں دکھاتے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں ان آیات کی تفسیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خون سے دی. بلکہ جس وقت جانے لگے لوگوں نے روکا. انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک حکم دیا ہے, میں اس حکم کی پیروی اپنا خون دے کر پوری کر کے دکھاؤں گا. سبحان تو اس اللہ. لیے جو ہے نا, یعنی رخصت کا بھی ایک ہوتا ہے. رخصت کا جان پر جب بننا ہے, ہمارے اوپر بھی ہر کسی پر ہے کہ آپ اگر کوئی ایسی چیز جس میں جان بچ سکتی ہو تو طریقہ اختیار نہیں. انہوں نے رخصت کی بجائے عزیمت کی راہ اختیار کی. یہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ پیغامات ہیں. پچھلے مہینے کیا تھا, 10 تاریخ کو حج تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی. آگے محرم شروع ہوا ہے, وہی 10 ہے, اور ہم حضرت امام حسین کی قربانی کا ذکر کر رہے ہیں جو پہلا مہینہ. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. حسین ہے, حسین رہے گا, یزید تھا. اسوہ شبیری کیا دور حاضر میں ہمیں اس کی کس حد تک ضرورت ہے, اور کیا دور حاضر میں اسوہ شبیری کو فالو کیا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پورے اس پروگرام کا محاصل جملہ ہے. دیکھیے محترم گیلانی صاحب, اسوہ حسین جو ہے وہ ایک نظام ہے. ہر دور کے جبر کے خلاف صبر کے قیام کا نام حسین ہے. بے شک. آج جہاں بھی ظلم ہوتا ہے وہاں ایک لفظ گونجتا ہے, اور اس لفظ کی حقیقت کو کربلا کہتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن اب قیامت تک کوئی دوسرا حسین علیہ السلام تشریف نہیں لائے گا, مگر حسین کا پیغام جو ہے وہ قیامت تک لہو میں گردش کرے گا, نسلوں میں چلے گا. کربلا نہ ایک حادثہ ہے, کربلا نہ ایک ایکسیڈنٹ ہے. کربلا عالم ارواح میں میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اللہ سے عشق کا ایک پیس پیٹ ہے, ایک محبت بھرا معاہدہ تھا جسے حسین بن علی نے کربلا میں سرخرو کیا. معاشرے میں آج بھی الحمدللہ کربلا کے اثرات اپنی زندگی کے ساتھ موجود ہیں, اور اپنے روز اول کی طرح عروج بام کے ساتھ موجود ہیں. مطلب دیکھیے کہ کوئی واقعہ ہوتا ہے, ظاہر ہے کوئی بھی مظلوم قتل کیا جاتا ہے تو اس کا واقعہ چلتا ہے, میڈیا اسے نشر کرتا ہے, مگر چند ماہ کے بعد, سالوں کے بعد اس کی شدت میں کمی آ جاتی. یہ واحد خطہ ارض پر کربلا ہے جو آج بھی اپنے عزم, اپنے حجم, اپنے عدل, اپنے پیغام کے ساتھ جاری و ساری ہے. بے شک. ہمیں کربلا سے سب سے بڑا جو درس ملتا ہے, جس کی طرف پروفیسر صاحب نے بھی اشارہ کیا, وہ یہ ہے کہ کسی دور میں بھی جابر کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا یہ کربلا کا پہلا حسن ہے. بے شک. کربلا کا دوسرا حسن یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رحمان پہ قربان کر دینا, سبحان اللہ. یہ کربلا کا دوسرا حسن ہے. معاشرے میں کربلا کا تیسرا پیغام یہ ہے کہ امت میں اعتدال پیدا کرو, اشتعال پیدا نہ کرو, بے شک. فرقے کو نہ بڑھاؤ, دین کی بات کرو. اور جب دین کی قربانی کی بات آتی ہے تو پھر اپنے بیٹے دیے جاتے ہیں, پھر اپنے بھتیجے دیے جاتے ہیں, پھر اپنے بھانجے دیے جاتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں نا حضرت علامہ اقبال کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے, ایک ضرب جد اللہ ہی تو ایک سجدہ شبیری, یعنی باپ کے ذوالفقار اور بیٹے کا سجدہ, اس کے درمیان دین مکمل ہو گیا. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. محترم گیلانی صاحب, معاشرے میں سب سے زیادہ جو بھیانک چیز ہے وہ ہے خود پسندی. ایک بات. دوسری مزاج کی آمریت. تیسری کسی کو حقیر سمجھنے کا بو جہلانہ فلسفہ.
अगर ये तीनों फलसफे कत्ल हो जाएं खुदा पसंदी में, सुभान अल्लाह। तो यकीन कीजिए मुआशरे में ना सिर्फ अमन पैदा होगा बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आलमगीर पैगाम। अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं एक जुमला हदिया करूं। बिस्मिल्लाह। किसी ने मुझसे पूछा था कि आमरियत में और हुसैनियत में क्या फ़र्क है। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों के लिए हाथ जोड़कर ये जुमला हदिया कर, आमरियत में, मलूकियत में और हुसैनियत में क्या फ़र्क है। मैंने कहा मलूकियत में बंदों को गुलाम बनाया जाता है, हुसैनियत में गुलामों को बंदा बनाया जाता सुभान अल्लाह, है। सुभान यानी जहां अल्लाह की पाक जात के सामने दावा अब्दियत और गुलामी हो वो है अब्दियत, और जहां इंसानी ज़िल्ल इलाही बनकर अल्लाह के पाकीज़ा इक़्तिदार और इख्तियार पर अपनी खुद पसंदी को मुसल्लत करे उसे यजीद कहते हैं। अल्लाह। यजीद सिर्फ एक करैक्टर नहीं है, अब क़यामत तक जो आले मोहम्मद से बुग़्ज़ रखता है, जो आले मोहम्मद को तय करने का इरादा करता है, और क्या मेरे अल्लाह का हसीन अदल है कि जैसे जैसे यजीद के जुल्म से कायनात सुकड़ रही थी वैसे वैसे ये कायनात करबला के अदल से फैल रही थी। सुभान अल्लाह। खंजर ने गर्दन नहीं काटी, गर्दन ने खंजर काट दी। अल्लाह। प्यासे हुसैन नहीं रहे, पानी तरसा है हुसैन इब्न अली के होंठों को। हमें चाहे शिया हो चाहे सुन्नी भाई हो, मकतब इस्लाम की बात करनी चाहिए, साहिबान इस्लाम की बात करनी चाहिए। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने उम्मती हैं वो काबिल इज़्ज़त है, मगर सब की इज़्ज़त मेरे मुस्तफ़ा की वजह से। हमें अपनी ज़िंदगियों में सीरत मुस्तफ़ा, हमें अपनी ज़िंदगियों में सीरत हुसैन और फिर बीबी का वो खुतबा, मैं अपनी आकाज़ादी का नाम लेने से कासिर हूँ। रसूल अल्लाह की बड़ी नवासी जनाब अलैहिस्सलाम के इल्म की वारिसा, जहाँ पे सबज़ादा शफ़ात रसूल ने फरमाया कि ऐसी मुतलकुल इनान, ऐसे दबदबे और रोब वाली आवाज़ कि जिसने शाम की शाही को अपने खुतबों से गर्क कर दिया, बेशक। जिसने तलवार उठाए बगैर मुआशरे में हिजाब की अहमियत को, मजलूमियत को, अपने भाई हुसैन अलैहिस्सलाम के बरहक नमाजी होने पर, ये वो हुसैन है जो कांदा रसूल पे, पुश्ते रसूल पे सवार होते हैं। तो मुझे फ़ज़ाइल हुसैन पे एक जुमला कहने दीजिए। पूरी कायनात जिनकी मुसल्ला गाह बने उसे औलिया, औसिया, अंबिया कहते हैं। जिसकी मुसल्ला गाह पुश्ते रसूल बन जाए उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी जामे अंदाज में आपने इसकी तफसील बताई। अल्लामा शफ़ात साहब, दौर हाज़िर में अभी हम चूँकि बात कर रहे हैं उस पर शब्बीरी पे, हमारे उलमाए कराम जो हैं यकीनन उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट और अहम रोल है कौम को एजुकेट करने के लिए, मसालिक को करीब लाने के लिए और उसवा शब्बीरी को फैलाने के लिए, हुसैनियत का जो असल पैगाम है उसको लोगों तक पहुँचाने के लिए। ये रवादारी, ये वदादारी अब देखने में महदूद होती जा रही है, कम होती जा रही है। आप इसका ज़िम्मेदार असल किसको समझते हैं और ऐसा क्यों है? दर हकीकत कुछ मौज़ूआत होते हैं जब आप उन्हें ज़्यादा अहमियत नहीं देते तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के ज़हनों से और माशरे से महव होना शुरू हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि हुसैनियत का ज़िक्र करने का जो नुक्ता आगाज़ है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कितनी थी हुसैन से, और सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कितना प्यार भरा ताल्लुक़ था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हमारे यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत को परखने का जो सबसे बड़ा मेयार है वो यही मेयार है। और इसके हवाले से आप देखिए कि जब आप सैयदना इमाम हुसैन से हजूर की मोहब्बत को जब बयान करेंगे तो फिर हज़रत इमाम हुसैन के मकाम का पता चलेगा। जिस तरह हैदरी साहब ने बताया कि सैयदना इमाम हुसैन वो वाहिद शख्सियत हैं कि जो नमाज की हालत में मेरे आका की पुश्त पर सवार हुए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सजदे को तवील कर दिया। और बेशुमार मकामात पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो हुसैन से प्यार करो इसलिए कि मैं हुसैन से प्यार करता हूँ, और जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे अल्लाह प्यार करता है, और जो हुसैन से प्यार करेगा
اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اور جس کے دل میں حسین، میرے حسین کا بغض ہوگا، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، اور جس سے اللہ بغض رکھے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو دونوں شہزادے حضور کی خدمت میں آئے۔ میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اجاگر کیا کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کی عظمت بہت بڑی ہے، بے شک۔ لیکن یاد رکھیے وہ بڑی عظمت والے بھی اس لیے بڑی عظمت والے ہیں کہ ان کا در رسول سے نسبت تھی، سبحان اللہ۔ اور اہل بیت تو در رسول سے بھی تعلق ہے اور پھر گھر والوں سے بھی تعلق ہے، دو نسبتیں رکھتے ہیں۔ بے شک۔ تو ان کی عظمت کا اندازہ لگانا تو بہت مشکل کام ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو دونوں شہزادے آئے اور تختی لے کر آئے، تو کہا کہ نانا جی ہماری تختی کا فیصلہ فرمائیے، کس نے اچھا لکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ اپنی اماں کے پاس جاؤ۔ کہنا اماں نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ فرمایا اپنے ابا کے پاس جاؤ۔ ان کا ابا نے اماں کی طرف بھیجا تھا۔ تو حضور سمجھ گئے کہ دونوں نہیں چاہتے تھے کہ ان میں سے کسی کا دل ٹوٹے۔ اللہ۔ جو خدا اور رسول اور فاطمہ اور علی المرتضیٰ ان شہزادوں کا دل نہیں توڑتے تھے، تو وہ کتنے بڑے ظالم انسان ہوں گے کہ جنہوں نے ان کی گردنوں پر خنجر چلائے۔ اب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 دانے تھے تسبیح کے۔ آپ نے فضا میں اچھال دیے، فرمایا جو زیادہ اٹھا لے گا اس کی تختی زیادہ خوبصورت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب دونوں شہزادوں نے 3 اٹھا لیے۔ اب تیسرے آخری جو 7واں دانہ تو اس کی تلاش میں مصروف ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا تو مسکرائے۔ شہزادے کہنے کہ حضور ہم پریشان ہیں کہ دانہ نہیں مل رہا اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا میں نے جبرائیل کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ 7ویں دانے کو تقسیم کر کے اللہ۔ کاٹ کے ایک دانہ حضرت امام حسین کے سامنے، ایک دانہ حضرت امام حسن کے سامنے پھینکا، اور انہوں نے وہ دانے اٹھا لیے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام حسین کے اسوہ حسنہ میں ہمیں سب سے پہلے یہ پہلو تلاش کرنے ہوں گے تاکہ ہمارے دل میں ان کی عقیدت پیدا ہو۔ سبحان اللہ۔ جب عقیدت پیدا ہوگی تو پھر آپ ان کو رول ماڈل سمجھیں گے نا۔ جب ان کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی تو پھر آپ ان سے کوئی رہنمائی لیں گے۔ بے شک۔ اگر آپ کے دل میں ان کا وہ مقام جو اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، جب اسے ہی آپ نہیں سمجھ سکیں گے، جب اسے ہی آپ لوگوں کو نہیں سمجھا سکیں گے، تو پھر اسوہ شبیری کی طرف لوگ کس طرح آئیں گے؟ ایک جمعہ کے موقع پر سیدہ نے ان دونوں شہزادوں کو تیار کر کے باہر بھیجا مسجد نبوی میں، حضور کے حجرے کے ساتھ مولا علی کا حجرہ تھا، گھر تھا۔ تو جب دونوں شہزادے باہر نکلے تو پاؤں پر پوری طرح چل نہیں سکتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر خطبہ روک دیا۔ اب آپ دیکھیے کائنات میں خطبہ نہیں رک سکتا جب شروع ہو جائے، تو حضور نے خطبہ روکا، نیچے تشریف لائے اور دونوں شہزادوں کو اٹھایا۔ تو صحابہ نے اٹھانے کی کوشش کی، فرمایا نہیں میں ان دونوں شہزادوں کو خود اٹھاؤں گا۔ ایک کو دائیں بازو پر بٹھایا، دوسرے کو بائیں پر، ممبر پر لے گیا، پھر ایک کو ایک ران پر، دوسرے کو دوسری ران پر بٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبہ شروع کر دیا۔ اس موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور حاضرین کو یہ تعلیم دی کہ خطبہ بڑا اہم ہے، لیکن یہ میرے 2 نواسے اس خطبے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، سبحان اس خطبے سے بھی زیادہ اہم ہیں۔ یہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جب تک اس امت کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ ان کی اتنی بڑی شان تھی کہ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ مال غنیمت تقسیم کیا تو اپنے بیٹے کو 500 درہم دیے اور شہزادوں کو 1000 دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر بولے، میں کہتا ہوں وہ بولے نہیں تھے، رب نے انہیں بلوایا تاکہ قیامت تک کے لیے مسئلہ واضح ہو جائے۔ عرض کرنے ابا جان میں تو مکہ سے جہاد کر رہا ہوں، مکہ سے میں نے ہجرتیں کی ہیں، میں نے کوئی غزوہ نہیں چھوڑا حضور کے ساتھ، تو میرا تو حق زیادہ بنتا تھا۔ یہ شہزادے تو پیدا ہی مدینہ میں ہوئے ہیں، ایک 3 ہجری کو ایک 4 ہجری کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا ان کی ریس نہ کیا کر، اگر ان کی ریس کرنی ہے تو پہلے ان کے باپ جیسا باپ لے کر آ، سبحان اللہ۔ پھر اگر ان کی ریس کرنی ہے تو پھر ان کے نانا جیسا نانا لے کر آ، ان کی نانی جیسی نانی لے کر آ، ان کے ماموں جیسے ماموں لے کر آ، ان کی خالائیں جیسی خالائیں لے کر آ۔ جب تو یہ رشتے ان جیسے نہیں پیش کر سکتا تو بیٹا آج کے بعد ان کی ریس نہ کیا کرو۔ یہ اتنا بڑا پیغام ہے امت کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ جس طرح حیدری صاحب نے فرمایا کہ حسن و حسین سے محبت اور اہل بیت سے محبت یہ کوئی مسلک نہیں ہے، یہ اساس دین ہے، یہ اساس قرآن ہے، یہ اساس ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا حضرت امام شاہ ولی اللہ کا وہ جملہ آپ نے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص بیت اللہ میں بیٹھا روزے رکھتا ہے، افطاری ہیں، سحری ہیں، تلاوتیں، نمازیں، سب کچھ بیت اللہ کے اندر کرتا ہے، اگر وہ مر جائے حب اہل بیت کے بغیر تو آپ فرمائیں مات کافرہ، وہ کافر مر گیا۔ اور جو
مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، کہ جو بیت اللہ میں نہیں مرا، بیت اللہ سے باہر مرا ہے، لیکن اس کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، فرمایا قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو شہیدوں کے صف میں سے اٹھے گا۔ سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب، یہ مودت، عقیدت، محبت، اخوت، اور پھر اس کے بعد جس طرح علامہ شفاعت صاحب نے بڑی تفصیل سے اس بات کا بھی اظہار بھی کیا اور بتایا، اور ہمیں یقیناً انہوں نے ایجوکیٹ کیا ان ریفرنسز کو کوٹ کر کے جو یقیناً ہمارے اذہان میں تو ہیں لیکن اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ میرا سوال آپ سے جناب علی یہ ہے ان تمام گفتگو کے ساتھ ساتھ کہ حسین منی و انا من الحسین، یہ ایک بڑا واضح پیغام ہے، لیکن اس کے باوجود نفرتیں ہیں، قدورتیں ہیں، ناپسندیدگیاں ہیں۔ کیا اسوہ شبیری اور درس حسینیت کو ہم فالو بھی کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور بحمدہ تعالیٰ مسلمان ہیں، لیکن ان چیزوں سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیتے ہیں، یا جس طرح ہمیں انہیں فالو کرنا چاہیے فالو نہیں کرتے؟ کیوں ایسا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جس وقت یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک آ گیا کہ میں حسین میں سے، حسین مجھ سے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین کی زندگی بھی اسی طرح اسوہ فالو کرنے کی ضرورت ہے بطور امتی۔ اور جو ان کا مقصد تھا، جو ان کی جد و جہد تھی، جو ان کا ذوق تھا، جو ان کی ویژن تھی، جس وجہ سے وہ میدان میں اترے، ان ساری چیزوں کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اس لیے وہ غافل کرنالی نے کہا تھا کہ چمن میں جب بھی اجالے شہید ہوتے ہیں تمام سحر شب تار ٹوٹ جاتا ہے، حسینیت کا لہو جب زمین پہ گرتا ہے یزید وقت کا پیندار ٹوٹ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حسینیت بھی ایک علامت ہے، حق، صداقت، اسلام کی پیروی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی سربلندی کی ایک پوری تاریخ ہے، ایک علامت ہے۔ اور یزیدیت بھی ایک فرد سے آگے ہٹ گئی ہے، آگے چلی گئی ہے، وہ ایک علامت ہے ظلم، استحصال، جبر، ملوکیت کی۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی ساری عقیدتوں کو، آپ کے طریقوں کو اور آپ کے نسب و لین اور آپ نے جس وجہ سے جد و جہد کی، اس سے ہٹا کر اس کو اپنے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ سارے جناب عقیدت کا اظہار کریں گے، بیانات سے آپ دیکھیں گے 10 محرم کو، اور سارے پیچھے چلے جا رہے ہوں گے، اور آپ کا عمل کیا ہے؟ آپ یزیدیت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا حسینیت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں اسلام یہ کہتا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ تو ہم جو چیز کہتے ہیں، میں بھی اور میرے یہ دوست بھی، معلمین بھی، سارے لوگ جو مسلمان ہیں، وہ جو بات ہم کہتے ہیں عمل بھی تو کریں نا، کبھی ثابت بھی تو کریں نا۔ جی۔ تو حضرت امام حسین جس چیز پر یقین رکھتے تھے، جو سچائی ان کے علم میں تھی، جو تربیت انہوں نے حاصل کی، اس کو اپنی انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی انہوں نے ثابت کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ۔ وہ ملوکیت، کیونکہ ایسے زمانے میں انہوں نے حق کا علم بلند کیا جب خلافت اپنی بقا کے لیے اور ملوکیت اپنے غلبے کے لیے بھرپور جد و جہد کر رہی تھی، تو اس وقت آپ کا زندہ رہنا کہاں یہ تھا کہ وہ اس میں خاموش ہو کر بیٹھے رہیں؟ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، گرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ،
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شہید کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، زرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین۔ تو اس لیے انہوں نے وہ کچھ کیا جو کرنا چاہیے تھا، اور انہوں نے عظیمت کی راہ اختیار کر کے معاشرے کو، ہم سب کو، ہم سارے مسلمانوں، اس لیے اہل بیت کی محبت یا ان کی محبت وہ تو ایمان کا حصہ ہے، ہر کسی کے ایمان کا حصہ ہے، اس میں شیعہ سنی اور اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام اور ان کی عزت احترام سے سارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب یہ ساری چیز کا حصہ ہے تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے، پھر فرقہ بازی کس بات کی ہے؟ آئیں اپنے انفرادی معاملات میں جو آپ سمجھتے ہیں آپ وہ کریں، لیکن جو اجتماعی نظام ہے اس کے بارے میں تو سارے متحد ہو نا۔ بالکل ٹھیک کہا اور وہ یہ ہے کہ اسلام ہی کا غلبہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کی حاکمیت ہونی چاہیے، یہاں معاشرے کو اسی چیز پر چلانا چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست قائم کر کے جس طریقے پر کیا، جس کی خاطر خلفائے راشدین نے ساری جد و جہد کی، اور حضرت امام حسن کو بھی 5ویں خلیفہ راشد کہتے ہیں، اس لیے کہ جتنا ان کو وقت ملا انہوں نے اسی کی خاطر جد و جہد کی۔ ہمارے نزدیک تو وہی بندہ آئیڈیل ہے جو اسلام کے مطابق چلتا ہے، جس وقت اس کو اقتدار اور اختیار ملے۔ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے تو اسلام پر چلتے رہیں، مسجد میں بیٹھ کر جو مرضی کرتے رہیں۔ یہ بالکل آپ نے جو بات کی، میں علامہ شفاعت رسول صاحب سے، یہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک بات بیچ میں کی، تفرقہ، ناپسندیدگی، میرا خیال ہے کہ اب اس شدت کو کم ہونا چاہیے، اور اس میں ہمارے معلمین، ہمارے صاحبان علم، ہمارے دانشور، ہمارے صحافی، اور خاص طور پہ ہمارا جو میڈیا ہے اس کا رول بہت اہم ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو درس کربلا ہے وہ ہمیں کیا پیغام دیتا؟ کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ یہ
तफ़रक़ा बाज़ी उलमा की तरफ से है? हरगिज़ नहीं। इस पाकिस्तान में 75 साल से उलमा रह रहे हैं, कभी भी उलमाए किराम तफ़रक़ा बाज़ी का सबक नहीं देते। बेशक। अब आइए कि तफ़रक़ा पैदा कहाँ से होता है, जबकि कुरान पाक में और अहादीस में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इख्तिलाफ़ उम्मती रहमतुन, कि मेरी उम्मत का इख्तिलाफ़ रहमत है। तो हजूर जब उम्मत के इख्तिलाफ़ को रहमत फरमा रहे हैं तो फिर ये ज़हमत क्यों बन गया? जी हाँ। ये ज़हमत उस वक़्त बनता है जब आप अपनी फ़िक्र को मेरे ऊपर मुसल्लत करेंगे और आप कहेंगे ये फ़िक्र मेरी ही ठीक है, सारे को इस पर चलना चाहिए, मैं अपने फतवे को लोगों पर मुसल्लत करूँगा। जब मुसल्लत करने की बात आती है तो फिर मुज़ाहमत होती है, उस मुज़ाहमत से फिर मुसल्ला ग्रुप तश्कील पाते हैं, जिससे एक तफ़रक़ा बाज़ी, इस्लाम में तफ़रक़ा की मज़म्मत है, इख्तिलाफ़ को महमूद कहा गया है। इख्तिलाफ़ फ़िक्र से आपकी फ़िक्र परवान चढ़ती है जी। और तफ़रक़े से मौत, समाज की मौत पैदा होती है। अब देखिए आप कुरान पाक में अगर आप देखिए तो फरमाया ला इकराह फ़िद्दीन, बेशक। कि दीन में इकराह नहीं है, तो फिर तसल्लुत किस लिए? आप अपनी फ़िक्र मुझ पर क्यों मुसल्लत करते हैं? ठीक। फिर कुरान पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को देखें, वो ये कि इन अलैका इल्लल बलाग, ए मेरे प्यारे हबीब आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ बलाग मुबीन है, बेशक। व अलैनल हिसाब, हम पर हिसाब है, लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, जी। तुझे हमने दरोगा बना के नहीं भेजा कि तू अपनी फ़िक्र को मुसल्लत करें। हैदी साहब, हम ये देख रहे हैं कि मुहर्रम के एहतराम में, मुहर्रम के हवाले से और मुहर्रम की जो पैगाम है उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि मुहर्रम में सबसे पहले दर्स वहदत देता है, क्योंकि जो किसी एक मसलक का इमाम हो वो इमाम मुबीन नहीं होता। सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवास रसूल हैं, जिक्र गोश बतूल हैं और अल्लाह के मुंतखब किए हुए, लिहाजा सबसे पहले आलम इस्लाम को एक जगह होना है। हमें मेहराब व मिंबर से नफ़रतें नहीं, मोहब्बत फैलानी है। पैगाम हुसैनियत ये है, दुख्तरान को पर्दों का दर्स देना है, नौजवानों को उनसे माँ बाप के एहतराम का दर्स और यजीदियत के ख़िलाफ़, जबर के ख़िलाफ़ क़याम का दर्स हमें हुसैन का ये अशरत दर्स देता है। और जब तक इंशाअल्लाह ये मेरे पाक अल्लाह की कायनात बाकी है, उसके रसूल अल्लाह की रिसालत बाकी है, और जब तक मेरे रसूल की रिसालत बाकी है, आले मोहम्मद की विलायत बाकी है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हुसैनियत कुर्बानी इसी तरह बाकी रहे। बहुत शुक्रिया। ये बात बड़ी तय है कि जिस तरह ये हज़रत अल्लामा ने फरमाया कि क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यदीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। और आज की जो गुफ्तगू है उसमें इस बात को यकीनन उजागर किया गया कि दरअसल जो दर्स करबला है वही हुसैनियत है, और वही उसवा हुसैनियत को हमें फ़ॉलो करना है, हमें देखना है, हमें अपनी वज़ादारी, अपनी रवादारी और इन तमाम मकासद को जो हमारे लिए, हमारे माशरे के लिए, हमारी कौम के लिए बेहतर हैं, मयारी हैं, अच्छे हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। शहीद